الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ کو گفتگو چل رہی تھی کہ مردوں پر عورتوں کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس میں سے ذمہ داریوں کے تعلق سے باتیں آئی تھی. مرد حضرات گھروں میں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہیں گے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آج کے خطبے میں یہ باتیں آئیں گی. ہم نے جو آیت تلاوت کی یا رشتوں کو تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسلمانوں کو کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں. عورتوں کے اندر کوئی کمزوری ہو، کوتاہی ہو، تو اس کمزوری کوتاہی کے باوجود ان کے ساتھ اچھی طرح رہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کمزوری تم کو نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ جو اچھائیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تم نہ دیکھ سکو. اللہ نے عورتوں کے اندر بہت ساری اچھائیاں رکھی ہیں، اس لیے اس امید میں کہ دوسری اچھائیاں ہمارے کام آئیں گی. عورتوں کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بہتر طریقے پر زندگی بسر کرو. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورت پوری طرح سے کمپلیٹ ہو، اطاعت شعار ہو، ہر طرح خدمت کرے، پرہیز کیا ہو، کپڑا تیار ہو، وقت پہ کھانا تیار ہو، کھانا بھی بہت بہترین بنا ہوا ہو، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، سب کام ڈسپلین کے ساتھ ہو، تو ہم خوش رہیں. اگر کوتاہی ہو، کوئی کمی ہو تو ہم ناراض ہو جائیں یا خوشی کا اظہار نہ کریں. یہ سنت کے خلاف ہے. خاتون، عورت اور مرد اختلافات طبیعت کے خلاف ایک دوسرے سے باتیں صادر ہوں گی. یہ ایک فطری بات ہے. طبیعت کے خلاف باتیں صادر ہوں، اس کے باوجود ان کے ساتھ بہتر طور پر رہیں، زندگی بسر کریں. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کس طرح رہتی تھی؟ امہات المومنین پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل، آدرش اور نمونے عمل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پوری انسانیت کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں، آپ مزدور ہو، آپ سینٹ ہو، آپ کارخانے کے مالک ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ بچے ہو، اسٹوڈنٹ ہو، آپ فوجی سپہ سالار ہو، حاکم ہو، آپ جج ہو، آپ وکیل ہو، زندگی کے کسی معاملے میں آپ کو کسی میدان میں ہو، ہر میدان کے انسانوں کے لیے آئیڈیل نمونے عمل ہے. اتنا سب ہونے کے باوجود جب گھریلو زندگی دیکھو تو یہ فطری چیز وہاں نظر آتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ ہیں. اختلاف ہوتا ہے اور بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو بیوی کی حیثیت سے اختلاف ہو رہا ہے، امتی کی حیثیت سے نہیں اختلاف ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو. بولی کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ بولی کہ جب مجھ سے ناراض نہیں رہتی ہو تو کوئی قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو اللہ و ربی محمد، اللہ کی قسم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. لیکن جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرا نام چھوڑ دیتی ہو اور کہتی ہو اللہ و ربی ابراہیم، اللہ کی قسم اور ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام لینا چھوڑ دیتی ہو.
اما عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے بہت صحیح پکڑ کی ہے، واقعی جب میں ناراض ہوتی ہوں تو یہی کرتی ہوں، آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں اور ابراہیم کا نام لینے لگتی ہوں علیہ السلام، لیکن صرف نام چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کا اکرام، آپ کی شان و شوکت ہمارے دل میں برابر باقی رہتی ہے، آپ کی ذات اقدس کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، صرف نام لینا چھوڑ دیتی ہوں تو ناراض ہوتی ہوں۔ وہاں ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسی کوئی بات تھی، پتہ چلا کہ ناراض ہیں حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، پتہ چلا ناراض ہیں، غصہ ہوئی اور مارا، دانت سے خون آنے لگا، پھر وہ چھپ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ابوبکر تم جاؤ، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہم ختم کر لیں گے۔ جب وہ چلے گئے تو کہا کہ دیکھو جھگڑا مجھ سے کرتی ہو اور چھپتی بھی میرے پیچھے ہو، یہ مذاق کیا جھگڑا، تو ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں باری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم تھا کہ آپ کو حلوہ میٹھی چیز پسند ہے، بنا کر کے حضرت سودا گھر لے کر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب ان کو ناگوار گزرا، فطری بات ہے، وقتی طور پر ناگواری تھی، ہم لوگ تو اس کو پالتے ہیں دل میں، سینے میں رکھے رہتے ہیں، اس ریت کو پہاڑ بنا دیتے ہیں رنجشوں کو۔ ان کو یہ ہوا کہ میری باری تھی، میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب یہ میرے گھر میں حلوہ لے کے پہنچ گئی، ناگواری گزری۔ تو وہ حلوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرا کہ میں حلوہ لے کر کے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو یہ اس کی بنیاد پر ناراض ہو گئی، حلوہ نہیں کھا رہی ہے۔ حلوہ اٹھایا، ان کے چہرے پہ لگا دیا اور واپس آ گئی، اور ناراض ہو گئی۔ تو یہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، میرے باری کے دن حلوہ لے کر کے آئی تھی، ایسا ہوا میں نے نہیں کھایا، میرے چہرے پہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کا بدلہ لے لو، تم بھی ان کے حلوہ لگا دو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا حلوہ لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مل دیا۔ یہ جھگڑا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے چہرے پہ کوئی چیز تھوڑا سا تیل لگا دے، کالک لگا دے، کچھ بھی لگا دے تو ہم کتنا مشتعل ہو جائیں گے۔ یہ گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، پھر وہ دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، گھر کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ سنت ہے۔ ہم بیویوں کے ساتھ کس طرح گزر بسر کرتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رہتے تھے۔ فرمایا یکنس بیتا، گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، ویحلب الشاۃ، اور بکری کا دودھ نکالتے ہیں، ویرقا دلوہ، اور ڈول میں پیمند لگاتے ہیں، ویخیط حذاء نعل، اور اپنے جوتے کو ٹانک لیتے ہیں۔ اس طرح کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، بکری کا دودھ دوتے ہیں اور جوتا ٹانکتے ہیں، ڈول کو ٹانکتے، سلائی کا کام کرتے، اور فی محنت اہلی، اپنے گھر والوں کے کام میں، بیوی کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ لہسن چھیل رہے ہیں، آپ بیٹھ کے لہسن چھیلو، وہ سبزی کاٹ رہی ہے، آپ بیٹھ کے سبزی کاٹو، وہ مسالہ پیس رہی ہے، آپ بیٹھ کے مسالہ پیسو۔ یہ کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب رہتے ہیں تو عورتوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں۔ ہمارا دیکھیں اس طرح گھر میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو سنت کی برکت، اس کی فضیلتیں اور ساری خوبیاں اور اچھائیاں ہمارے گھر میں آئیں گی، اور گھروں میں خوشی کا ماحول ہوگا۔ کتنی غربت اور افلاس ہماری مشکلات میں ہم گرفتار ہوں، پھر بھی گھر میں خوشی اور چین کا ماحول ہوگا۔ اگر ہم بہت بی آئی پی بولتے ہیں، بی آئی پی بن جائیں اور گھر میں عورتوں کا ہاتھ نہ بٹائیں تو کتنا ڈسپلین سے گھر کا نظام دکھائی پڑے گا۔ دلوں میں جوڑ نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، خوشی کا ماحول نہیں ہوگا۔ اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، گھروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصت ہو کر کے آئی تو
عمر کم تھی، کھلونا بھی ساتھ میں لے کر کے آ گئی تھی، گڑیوں کے ساتھ کھلونا کھیلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ٹاپ میرا رکھتا تھا، پردہ ہوا تو گھوڑا رکھا ہوا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بولے گھوڑا ہے، اس کے پر تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے پر ہوتا ہے؟ تو کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں ہوتا تھا، ویسے میرے گھوڑے کے پر ہے۔ یہ مذاق کیا، آپس میں کھیل کیا۔ وہ کھیلتی تھی گڑیوں کے ساتھ، ان کی سہیلیاں آ جاتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ رہے تو سہیلیاں چلی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا کہ سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ہنسی مذاق کر رہی ہیں، تو آپ ہٹ جایا کرتے تھے۔ ہم اپنے دلہنوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، ان کی سہیلیاں آئیں، ہنسی مذاق کریں، کھیل کود کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہو آ گئی ہے، ہماری دلہن آ گئی ہے، تو کسی سے ملنا جلنا نہ کرے، کہیں گھر کی کوئی برائی اور کمزوری نہ بتا دے۔ ہم برائی کمزوری رکھتے کہ ان کی گھر میں باہر بتا دے گی۔ ہم اتنا اخلاق و محبت کا معاملہ کریں کہ ہمیشہ ہماری تعریف کرتی رہے، باہر کے لوگوں سے روکنے لگانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے رات میں تو اپنی بیویوں سے قصے کہانی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ 11 بیویوں کی کہانی بہت مشہور ہے، شمائل کی کتابوں میں ہے اور اردو میں بھی موجود ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی لکھی ہے خصائل نبوی نام سے، اس میں اس قصے کو ذکر کیا گیا۔ 11 بیویوں کا لمبا طویل قصہ ہے، کتنی رات تک وہ بات کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیویوں کے ساتھ بات کرنا، قصے کہانی بولنا، بتانا کرنا، یہ سنت ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں دیر سے اپنے گھروں پہ مت جایا کرو۔ ہم لوگ کام سے فارغ ہوتے ہیں تو پہنچ گئے ہوٹل میں نکڑ پہ اور ادھر ادھر ایران توران کی باتیں کرتے رہتے ہیں، گھر میں جانے کا خیال نہیں رہتا۔ یہ 100% سنت کے خلاف ہے۔ کام سے فارغ ہو جائیں، کوئی ضروری کام نہ ہو تو ہم نکڑ پہ اور ادھر ادھر ہوٹلوں میں نہ جائیں، سیدھا اپنے گھر پہ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں پہ جلدی پہنچا کرو تو کیا ہوا؟ دوسرے دن 2 لوگ، وہ صحابی تھے، مسلمان تھے کہ نہیں تھے حدیث میں تشریح نہیں آتی، سیاح کی روایت ہے۔ 2 لوگ رات میں دیر سے اپنے گھر پہ پہنچے تو ان کے گھر میں ان کی عورتوں کے ساتھ دوسرے مرد موجود تھے۔ یہ سر کی آنکھ سے اللہ نے دکھا دیا کہ گھر میں جب مرد شام کو جلدی پہنچ جاتا ہے تو گھر فتنوں سے بچے رہتے ہیں، لیکن جب مرد ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، نکڑوں اور مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وقت گھر پہ نہیں پہنچتے ہیں تو اس طرح گھروں میں فتنے پلنے لگتے ہیں اور فتنہ پرور لوگوں کو راستہ اور موقع ملتا ہے۔ اس لیے سنت کے حکم کا خیال رکھیں، ہم وقت گھروں پہ پہنچا کریں۔ وقت بہت کم بچتا ہے، 20 سے لے کے کم سے کم 50 تک بات ہونی چاہیے، آدھا گھنٹہ وقت ختم ہو گیا۔ مار پیٹ ہم عورتوں سے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے۔ سورہ نور پورا پڑھ لیجیے، آپ ترجمہ بھی دیکھ لینا، خاص طور پر عورتیں بھی دیکھ لیں، عورتوں کے مسائل اس میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، الزام لگا۔ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ ان کی بیوی پر الزام لگ جائے تو بیوی کو قیمہ بنا دیں۔ اب الزام غلط ہے کہ صحیح ہے، بعد میں لکھتے گا جس نے الزام لگایا، اس نے اپنی بیویوں کو قیمہ بنا دیتے تھے وہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، صحابہ بھی غمزدہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو نہیں معلوم کہ میرے تعلق سے پورے مدینہ میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، 1.5 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے، پھر رونا دھونا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ معاف کرنے والا، بتا دو معاملہ کیا ہوا ہے، اور تم نے یہ گناہ نہیں کیا تو یہ بھی بتا دو کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں، اللہ گناہ کیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں کیا تو بتا دو تاکہ جو جنہوں نے الزام لگایا ان کے بارے میں ہم کارروائی کر سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس پر بھی الزام لگتا ہے دنیا میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تم یہ نہیں کہتی کہ میں نے گناہ نہیں کیا، اور میں نے گناہ کیا نہیں تو میں کیوں کہوں کہ میں نے گناہ کیا؟ اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا نہیں کیا، کوئی صفائی نہیں دی۔ عرب کا غیرت مند ایسے جواب کے اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، سیدھا اس کی گردن اڑا دیتا۔ ہمارا اگر سوچیں کہ اللہ کے رسول سے بھی دنیا میں کوئی غیرت مند ہے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں کائنات میں سب سے غیرت مند اگر کوئی ہستی کوئی ذات ہو سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
ہمارا ایمان ہے، غیرت مند گھرانے کے ہیں، قریش ہیں، قریش میں بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، ابو طالب کے گھرانے کے ہیں، غیرت مند ہیں، لیکن کیا کیا؟ خاموش ہو گئے۔ وحی نازل ہوتی، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ مار پیٹ نہیں کی، غصہ نہیں دے۔ ہم اور آپ دیکھیں، اگر پتہ چل جائے بیوی کوئی فون پہ بات کر رہی ہے، کسی سے کچھ کوئی بات ہو گئی، کانوں میں کوئی بات پڑ گئی، تو کتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نمونہ موجود ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2348، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا مارنے کے لیے، اتنی بڑی بات تھی۔ ہم آپ بھی سنت کو پکڑ لیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہیں اور زندگی اچھے طور پر گزاریں۔ بیویوں کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے مدد نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس میں ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کی دی جاتی ہے۔ ٹھنڈک کا موسم ہے، بیوی پریشان ہو رہی ہے، تو ہاتھ سینکنے کے لیے، آگ لانے کے لیے گئے۔ ایک درخت پہاڑی کی طرف نظر آیا کہ آگ وہاں موجود ہے، آگ لینے کے لیے گئے، بیوی کے لیے ہاتھ سینکنے کے لیے۔ تمہیں کیا ملا؟ ان کو نبوت مل گئی۔ نبوت ایک ذمہ داری ہے، ایک منصب ہے، ایک اعلیٰ ترین رتبہ ہے، اعلیٰ ترین رتبہ اور مقام ان کو مل گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اچھی نوکریاں مل جائیں، اچھے پوسٹ مل جائیں، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہمارے روزگار میں برکت ہو، مال کی فراوانی ہو جائے، تو ضروری ہے کہ اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کی ٹھنڈی گرمی کا خیال رکھیں، اس کے خوراک کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں کہ یار دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے رہیں، چکن چلی اور کیا کیا اڑاتے رہیں، اور بیوی گھر میں وہی صبح شام کی باسی کھانا بناتی رہے، بیوی کی فکر نہ کریں۔ بیوی کی فکر کریں گے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، فتوحات کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔